شعبان المعظم کی 15ویں شب بڑی رحمتوں برکتوں کی حامل یہ رات ہے۔ وحدہ لا شریک نے اس شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کیا کیا فیصلے فرمانے ہیں، ہر حساب و کتاب ہر جینے والی جان کو لکھ دیا جاتا ہے، ہر مرنے والی جان کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نئے لباس کی تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی نئی زمین اور گھر کا بندوبست کر رہا ہوگا، کوئی اپنے نام پر ناز رہا ہوگا، کوئی کسی القابات سے ملقب پر فخر کر رہا ہوگا۔ انسان دنیا میں جب شعور پاتا ہے، ارتقائی منازل جب طے کرتا ہے، تو 3 باتیں اس کی سر فہرست ذہن نشین رہتی ہیں۔ وہ اپنا نام اونچا چاہتا ہے، وہ اپنا مکان اونچا افضل اور اعلیٰ چاہتا ہے، وہ اپنا لباس بھی شاندار چاہتا ہے۔ لیکن مرتے ہی اس جسم سے روح کا سلسلہ ٹوٹتے ہی یہ تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ نام خالد تھا تو اب میت جنازہ مرحوم ہو گیا، عالیشان بنگلہ تھا یا خواہش تھی تو اب 2 گز زمین ہو گئی، اور جو لباس اس کی سر فہرست جو خواہش تھی یا جس کا ارادہ تھا یا وہ جو ملبوس تھا اس لباس میں، سب سے پہلا اس کا لباس کفن سے تبدیل ہو گیا۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کی ذہن میں، عقل میں اور چاہت میں، خواہش میں سر فہرست رہتی ہیں۔ انسان کی آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں، حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور سب سے پہلے یہی تینوں چیز تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ تو اس رات میں ہر جینے والی جان بھی لکھ دی گئی، یعنی جن کو پیدا ہونا ہے، اور مرنے والی جان کو بھی لکھ دیا گیا جس نے اس سال انتقال کر جانا ہے۔ کیا پتہ وحدہ لا شریک نے جن لوگوں کے نام شمار کیے ہیں ان لوگوں میں ہمارا بھی نام ہو، تو یہ گولڈن چانس ہے، یہ وہ موقع ہے کہ رب کو راضی کیا جائے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ توبہ کی جائے۔ یہ توبہ کرنے کی رات ہے، یہ براءت کی رات ہے، شب براءت۔ براءت بمعنی نجات، اور نجات کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ وہ 15ویں شب ہے، یہ عظیم الشان شب ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں سرکار کے فرمان کا، کہ وحدہ لا شریک بنو کلب، یہ بہت بڑا ایسا ایک قبیلہ تھا جس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں اور دمبے رہا کرتے تھے۔ جس کثرت سے اس قبیلے کے پاس بھیڑ بکریاں موجود تھیں، دوسرے دیگر قبائل کے پاس اتنے جانور نہ تھے جتنے جانور اس قبیلے والوں کے پاس تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وحدہ لا شریک شعبان المعظم کی 15ویں شب کو بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر موجود بال سے زیادہ مقدار میں وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کوئی ایک بکری کے جسم کے بال کو گن کر دکھا دے، بہت بڑی بات ہے۔ اور کیا پتہ ہو بھی سکتا ہو کیلکولیشن، ایسے ماہرین، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن بنو کلب کی ان بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر وحدہ لا شریک جہنم سے آزاد فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ کن کو؟ اپنے بندوں کو جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے کہ رب کی دربار میں، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کروا لیا جائے جن لوگوں کو آج جہنم کی آگ سے یا جہنم سے نجات ملنے والی ہے۔ وحدہ لا شریک ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بندگی، اللہ والوں کی جو زندگی ہے، اگر ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں، ان کی نقل کریں تو بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ہی ضمن میں سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے، یہ مبارک ساتھ ہے، اس کی فضیلت آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کی باری کی رات تھی، دیگر بھی ازواج مطہرات تھیں، باری باری تقسیمات تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
روایت کرتی ہیں کہ میری جب رات کے وقت آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، میں ڈھونڈنے نکل گئی، پھر بالآخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کا قبرستان جو ہے وہاں پہنچی، کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان میں جلوہ گر ہیں، قبرستان میں جلوہ فروز ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ میرے پیچھے کھڑی ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم نے کیا خیال کیا، کیا گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا، یعنی تمہارے حق کو ضائع کرے گا، اللہ یا اس کا رسول تمہارے حق کو ضائع کرے گا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کی باری کی رات آپ کا حق ہے اور اس کے آپ کے حق کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے نہیں میرے سر کے تاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ شاید دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کے ہاں ٹھہر گئے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جانتی ہو یہ وہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور وحدہ لا شریک اس رات بنو قلب کی اور بنو نذیر کی، بنو مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث سے فضیلت بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور آج کی رات جو مشہور بھی ہے، رواج بھی ہے اور طریقہ کار بھی ہے قبرستان جانے کا، یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، قبرستان بھی جائیں، اپنے اعز و اقربا کی فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے اصال ثواب کریں، خوب اصال ثواب کریں، اور رب کے دربار میں اپنے سر کو رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان گناہوں کو یاد کر کے، چونکہ جو کچھ ہو چکا اب وہ ہو گیا، گزر گیا، وہ رجسٹر بند ہے، اب جو کھلا ہے نیا رجسٹر، اس میں نیکیوں سے ابتدا ہو رہی ہے، عبادتوں سے ابتدا ہو رہی ہے، روزوں سے ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ سالہ سال چلتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی وجہ جب دریافت کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع فیہ اعمال العبد الی الرب، فرمایا کہ اس رات، اس مہینے میں ایک مخصوص رات ہے، فرمایا یرفع فیہ، اس میں رب تعالی اعمال العبد، اپنے بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں رب کے دربار میں، الی الرب، رب کی بارگاہ میں رب کے بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ فرمایا فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال رب کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے ماہ شعبان المعظم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مقدس ماہ شعبان المعظم بڑی رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے، ہم اس سے غافل ہیں، اور یوں ہی صبح ہوتی ہے، یوں ہی شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس ایک محفل کی رات کا یہ اثر راتوں رات تک ہی رہ جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا نیتیں ہم کر پاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، مگر جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے نیند پوری ہوتی ہے، جب اس نیند سے جاگتے ہیں تو پھر معمول کے مطابق یوں ہی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، پھر وہی شب و روز کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، پھر ہم اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ابتلائے سیئات ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں کی نقل بھی بہت بڑا صلہ دیتی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ فنکار تھا، ڈرامے دکھاتے ہیں نا، فنکاری کرتے ہیں، ایکٹنگ کرنا، نقالی کرنا، کسی کی ایکٹنگ کرنا، نقل کرنا، وہ فنکار شخص تھا۔ تو اس نے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، جیسا جو یہ کام آج کے
پیر صاحبان بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، جگہ جگہ جو بیٹھے ہیں نا دکانیں لگا کر، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ فنکاریاں ہیں، شعبدے بازیاں ہیں، اور مقصد ان کا مال بٹورنا ہوتا ہے عوام سے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ایک شخص تھا، وہ فنکار تھا، تو بڑا ماہر تھا۔ اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، اللہ والوں کا، کہ اللہ والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر کس طرح کے نشانات ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، کیسا لباس ہوتا ہے، کیسا جبہ ہوتا ہے، اس نے وضع قطع ہو بہو اللہ والوں کی کر کے شہر کے داخلی راہ پر چوراہے پر بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا، جب کسی کو آتا جاتا دیکھتا اللہ کا ذکر کرتا۔ اب وہ فنکاری کا اظہار کر رہا ہے، اللہ والا بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے وضع قطع بھی اللہ والوں بنا لی، اللہ والوں جیسی بنا لی، اور یوں معلوم ہوتا کہ یہ کوئی صوفی باصفا کوئی بزرگ بیٹھا ہے۔ جو شخص گزرتا وہ اللہ کا ذکر کرتا، اللہ اللہ کا ذکر کرتا۔ پھر آتے جاتے شخص، کیونکہ وہ شہر کا داخلی راستہ تھا، داخلی پھاٹک تھا جس سے شہر میں لوگ داخل ہوتے تھے، اب شہر میں جو داخل ہوتا داخلی راہ پر اس فن کا مظاہرہ کرنے والے ایک شخص کو جب رب کا ذکر کرتے دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ یہ تو صوفی باصفا معلوم ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ یوں کرتے کرتے لوگ آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ شہر میں جنگل کی طرح، جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے، شہر میں اس شخص کی بات ایسے ہی پھیل گئی کہ شہر کے داخلی راستے پر کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، کوئی اللہ والا آیا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے چہرے سے روحانیت ٹپکتی ہے، اس کے لباس سے روحانیت جھلکتی ہے، اس کی وضع قطع ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی، بات چلتے 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 بادشاہ کا دور تھا، بادشاہ کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے فن کا مظاہرہ، اچھا اس نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کی عادت کیسی ہوتی ہے، وہ تحائف کو قبول نہیں کرتے، وہ بادشاہوں کے نذرانوں کو ٹھوکر سے مار دیتے ہیں، وہ تھوکتے نہیں۔ تاج سکندری پر جس کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی کے اندر، جس کا بستر رب کے دربار میں لگا ہو، وہ تاج سکندری پر تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سب اس کو معلوم تھا۔ تو کوئی شخص آتا، کچھ لاتا، اس کے سامنے رکھ دیتا، وہ رب کا ذکر کرتا۔ وہ عام شہری آتے، تحفے دیتے چلے جاتے، کوئی نذرانہ، کوئی حلوہ، کوئی مانڈا، سب اس کے قدموں میں آتا جاتا۔ یوں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے کماتا جاتا۔ جب یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی کہ باہر کوئی اللہ کا ولی آیا ہے شہر میں، شہر کے داخلی راستے میں بیٹھا ہے، اب ہر شخص کی جستجو ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے حالات اور واقعات کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے تصدیق کرنے کی نیت سے اس اللہ والے کو اپنے دربار میں مدعو کیا، دعوت دی۔ وہ پہلے تو اس نے منع کیا اللہ والوں کا انداز اپناتے ہوئے، پھر بالآخر اس نے دعوت کو قبول کیا، بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے بادشاہ کی بیٹی نے اس کو آزمانا چاہا، بہت سے موتی ہیرے جواہرات لے کر اس کی خدمت میں، بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مسئلہ بھی پوچھا، مسائل بھی اس نے یاد کر رکھے تھے، مسئلہ بھی پوچھا، اور پھر بطور تحفہ نذرانہ وہ رکھ کر جانے لگی۔ تو اس شخص نے فوراً آواز دی، اے خاتون اٹھ جا لو، خبردار اس ہیرے جواہرات کی ضرورت تمہیں ہوگی، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں، یہ اٹھا لو۔ وہ بڑی متاثر ہوئی کہ واقعی میں تو اللہ والا ہے، اتنے قیمتی بیش بہا ہیرے جواہرات اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ اب یہ وہاں پر پاس ہو گیا۔ اب بادشاہ کی جب باری آئی، اب بادشاہ خود بذات خود اس کو جانچنا چاہتا ہے۔ اب ادھر وہ من ہی من میں خود بھی ڈر رہا ہے کہ اب بادشاہ مجھے جانچے گا، وہ بادشاہ ہے، وہ تو اپنے مزاج کے مطابق جانچے گا۔ اب ادھر اس کے دل میں بھی خوف ہے، ادھر بادشاہ کے دل میں بھی خوف ہے کہ حقیقت میں اللہ والا ہوا اور میں اس کو جانچنے لگا ہوں، اس کو میں اس کی جانچ پڑتال کرنے لگا ہوں، دیکھنے لگا ہوں، تصدیق کرنے لگا ہوں۔ بادشاہ کے دل میں بھی خوف ہے، اللہ والے کے دل میں بھی خوف ہے۔ دونوں آمنے سامنے روبرو بیٹھ جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ پھر بالآخر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بادشاہ کو بھی متاثر کر دیتا ہے، وہ بادشاہ کو بھی متاثر کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ واقعی میں تم اللہ کے ولی ہو،
اللہ والے ہو، تم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، تمہارے جبیں سے اللہ کی عبادتوں کے نشان ظاہر ہیں، تمہارے لباس سے اللہ کی روحانیت کا ظہور ہو رہا ہے، واقعی تمہاری طبیعت ایسی معلوم ہوتی ہے، جو مانگنا چاہو ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ اب بادشاہ کے اس فرمان پر وہ شخص متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو فن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کا دل اب دوسری رخ پلٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے اور اس سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بادشاہ نے فرمائش کر دی ہے، جو چاہو وہ تمہارے قدموں میں ہے، اگر چاہو تو یہ بادشاہت بھی تمہارے قدموں میں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص بادشاہ یہ کہہ کر جب جانے لگتا ہے، وہ شخص فوراً دوڑتا ہوا اللہ والا بادشاہ کے قدموں میں گر جاتا ہے، اس کے قدم کو پکڑ لیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، اللہ والے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہو، تم اللہ والے ہو اور میرے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہو، یہ شرمندگی ہے، میرے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو حقیقت بیان کروں۔ پھر وہ قدم میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ شخص کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو حقیقت حال بیان کروں۔ عزیزان گرامی، بالآخر امان مل جاتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، بادشاہ سلامت، در حقیقت میں ایک فنکار ہوں، در حقیقت میں ایک فنکار ہوں اور میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا، میں کوئی اللہ والا نہیں، میں تو اللہ والوں کی نقل کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، بادشاہ سلامت کہتا ہے، اچھا یہ تو بہت دلچسپ سی بات ہے کہ شہر کا کوئی شخص بھی تجھے پہچان نہ سکا، یہاں تک کہ میں بھی تیرے اس سحر میں مبتلا ہو گیا، میں بھی تجھے جاننے سے پہچاننے سے محروم ہو گیا، میں بھی تیری حقیقت کو جان نہ سکا، میں بھی تیری فنکاری کو پکڑ نہ سکا۔ یہ تو واقعی میں بہت بڑے کمال کی بات ہے، بڑے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اب انعام کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہے کہ واقعی میں تم نے اپنے فن کا مظاہرہ ایسا کیا ہے، حقیقت حال کو بھی بیان کیا ہے، دغا بازی نہیں کی، اور پھر اپنے فن میں اپنے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر کافی انعامات رکھے، اس کی خواہش کے مطابق انعامات رکھے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، یہ جو بادشاہت ہے، یہ جو محلات ہیں، یہ جو ہیرے جواہرات ہیں، اس سے بھی کئی زیادہ میں حاصل کر چکا ہوں۔ کہا، کیسے ابھی بھی تم خالی ہو، کنگلے ہو، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو آیا تھا اللہ والوں کی نقل کرنے، جب میں نے اللہ والوں کی نقل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے تمام شہر والوں کو بھی میرے قدموں میں رکھا ہے، بادشاہت کو بھی قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اگر میں حقیقت میں اللہ والا بن جاؤں، سمجھ نہیں، اگر میں حقیقت میں اللہ والا بن جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے مجھے عطا فرما۔ یہ اللہ والوں کی نقل کا نتیجہ ہے، بادشاہت قدموں میں آ جاتی ہے۔ جو حقیقت میں اللہ والے بن جاتے ہیں، پھر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، پھر وہ رب کے انوار و تجلیات کا مظہر عتم بن جاتا ہے، پھر اس پر بھی رب کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جو اس کا قرب لیتا ہے، جو اس کی صحبت لیتا ہے، پھر اس پر بھی اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک نتیجہ ہے، یہ انجام آخر ہے اس شخص کا جو اللہ والوں کی نقل کر رہا تھا۔ جو اللہ والا بن جائے، پھر اس کا بیڑا دونوں جہان میں پار ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عبادتوں کی رات ہے، بڑی سعادتوں کی رات ہے، بڑے اہتمام سے آیا کریں، اہتمام کر کر آیا کریں۔ عزیزان گرامی، آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں شادی کارڈ ملتا ہے، تقریباً شادی کارڈ سب نے دیکھے ہوئے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جناب کا صاحبزادہ، فلاں جناب کی صاحبزادی، فلاں کے ساتھ نکاح ہے، تو عام اتنے بجے ہے، رخصتی اتنے پر ہے، اور مہمان آمد وغیرہ وغیرہ ٹائمنگ لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ کاٹن کا سوٹ پہن کے آنا ہے، لکھا ہوتا ہے؟ کسی شادی کارڈ پہ کوئی لکھتا ہے کہ اس پہ کاٹن کا سوٹ پہننا ہے، شوز نئے پہننے ہیں، لیکن ہم پہن کر جاتے ہیں نا۔ یہ شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، بس لکھا ہوتا ہے کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلانی کی بیٹی ہے۔
مقام یہ ہے، طعام یہ ہے، ٹائم یہ ہے، وقت یہ ہے، رخصتی اتنے پر، اللہ حافظ، بس یہی لکھا ہوتا ہے۔ اس پر یہ نہیں لکھا ہوتا چشمہ بھی لگا کے آنا ہے، کونے پر جو نائی ہے نا وہ بڑے اسٹائلش بال کٹ کرتا ہے، اس سے کٹوا کر آنا ہے، تھوڑا فیشل بھی کروا لینا ہے گورا چٹا دکھنے کے لیے، یہ سب کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن ہم بڑی دل جوئی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ کپڑے پریس، اس سوٹ کا انتخاب، یہ والا کلر، وہ والا کلر، ٹھیک ہے، لیکن ابھی دیکھیے اس بابرکت محفل میں کتنے ایسے سر ہیں جو ننگے ہیں، جن کے سروں پر ٹوپی نہیں، حالانکہ ان محافل اور مجالس کے آداب کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے شرکت کرنی ہے، کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے، آ کر کیسے بیٹھنا ہے، جہاں پر جس مجلس اور جن محافل کی رب تعالیٰ نے شریعت میں ان کے طریقہ کار آداب کو لکھا ہے، بیان فرمایا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور جہاں پر نہ آنے جانے کا نہ کوئی شرط ہے، نہ کسی چیز کے انتخاب کی طرف اشارہ ہے، وہاں پر ہمارا فل اہتمام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج تو ہم نے چپلیں بھی الگ الگ بنائی ہوتی ہیں، شادی میں پہن کے جانا ہے تو فلانی چپل، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے تو یہ والی چپل، اور مسجد میں جانا ہے تو 2 پٹی والی چپل، ٹوٹی پھوٹی، تاکہ چوری نہ ہو جائے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے، ترجیحات ہماری بدل گئی ہیں، آج ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو سب سے قیمتی لباس ہو، جو سب سے قیمتی پوشاک ہو، وہ رب کی عبادت میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ مسجد کی یہ جو ٹوپی ہوتی ہے پلاسٹک، معذرت کے ساتھ میں اصلاحاً عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری ترجیحات میں تغیر آئے، ہماری سوچ بدلے، ہماری حقیقت دل میں قلب وسعتی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں اصلاحاً بات کر رہا ہوں، اصلاح کے طور پر۔ مثال کے طور پر یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، دیگر مساجدوں میں بھی ہوتی ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہیں، اگر یہ ٹوپی ہم باہر پہن کر گھومیں شرم آئے گی، نہیں پہنیں گے، یا شادی میں پہن کر یہ ٹوپی کبھی نہیں جائیں گے، لیکن رب کے دربار کی حاضری اس ٹوپی میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر جلدی جلدی میں شلوار پہن کر اوپر سے شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا اسی کنڈیشن میں وہ کسی رشتہ دار کے یہاں چلا جائے گا؟ اپنے سسرال جائے گا؟ نہیں۔ کسی شادی میں شرکت کرے گا؟ نہیں۔ یہ رب کے دربار ہے، یہ رب کا دربار ہے، یہ جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ نے ان مساجد کو جنت کے باغات فرمائے، عرض کر چکا ہوں ان باتوں کو۔ عزیزان گرامی، یہ ترجیحات ہمیں اپنی بدلنی ہوگی۔ ان مبارک، ان مقدس راتوں میں کم سے کم ہم اتنا اہتمام کریں کہ دل جمعی کے ساتھ شرکت کریں اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں، اور عبادت اس انداز سے کریں کہ عبادت کے اثرات ہم پر مرتب ہوں، اور عبادت کی جو اثرات ہیں، عبادت کا جو سرور ہے، سجدوں کی جو لذت ہے، نمازوں کی جو حلاوت ہے، وہ ہمیں نصیب ہو، ہمیں محسوس ہو، اور پھر ایسی محسوس ہو، ایسا خمار چڑھے عبادتوں کا، پھر یہ اترنے سے نہیں اترے۔ جب یہاں سے جائیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل جو ہے وہ مسجد میں معلق رہتا ہے، مومن کا دل جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے، اس کا جسم اگرچہ بازار چلے جائے، دل مسجد میں ہی رہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مطلب اس کا یہ ہے عزیزان گرامی کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ کر جب چلا جاتا ہے، جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آ جاتا، اس دوران میں اس کا دل مسجد میں صحیح لگا رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی، کب میں ظہر پڑھ چکا ہوں، اب کب میں عصر پڑھنے جاؤں گا۔ جو نمازی ہوتا ہے، جو جس کا دل مسجد میں رہتا ہے، اب مومن تو ہم سب ہیں، لیکن کس کس کا دل مسجد میں ہے، کس کا نہیں، اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ دل کی باتیں ہیں، ہر انسان اپنے دل کو بخوبی جانتا ہے، ہر انسان اپنے دل کو دیکھے کہ اس کا دل کہاں ہے، مسجد میں ہے یا بازار میں۔ عزیزان گرامی، جس کا دل مسجد میں ہوتا ہے، اس کی علامت کو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، پھر اگر اسے کہیں جانا پڑ جاتا ہے، سب سے پہلے وہ جانے کے راستوں کو نہیں ناپتا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہو رہا، پہلے نماز پڑھاؤں پھر روانہ ہوتا ہوں، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔
وہ اس چیز کا خیال کرتا ہے، یا کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ٹائم دیکھتا ہے، وقت دیکھتا ہے کہ کون سی نماز قریب ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں ابھی نکلوں رستے میں نماز قضا ہو جائے، پہلے نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھ کے روانہ ہوں گا۔ یہ وہ مومن ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر شخص اپنے دل کو دیکھے اس کا دل کہاں لگا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم اگرچہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر دیگر مجالس میں جب مشغول ہو جاتے ہیں یا بازار میں چلے جاتے ہیں، اچانک جب اندھیرا چھاتا ہے پتہ ہی نہیں چلا مغرب کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، آواز ہی نہیں آئی، یہ تو 10:30 بج گئے، عشاء بھی چلی گئی۔ یہ ہے اس شخص کی پہچان، علامت، جس کا دل مسجد میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے دل کو دیکھیے، اپنے باطن کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں شمار کرنا۔ اچھا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی ان بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر کیا کرتا ہے؟ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ شب برات کا مطلب نجات ہے، لیکن اس رات ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ جو بخشے نہیں جاتے، ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جن کو نجات نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شرک کرنے والے۔ بحمد اللہ تعالی اس چیز سے تو ہم سب پاک ہیں۔ سود کا لین دین کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، سود کھانے کھلانے لین دین کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، یہ تین قسم کے لوگ بھی اس رات نہیں بخشے جاتے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ اس رات بخشے جاتے ہیں کئی لاتعداد کے حساب سے اس وحدہ لا شریک اپنی رحمت کاملہ کے صدقے نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے، مگر اتنی پر نور پر برکت بھری رات آنے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں نجات پاتے۔ انہیں نجات تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اپنی شایان شان کے مطابق۔ عزیزان گرامی، کون سر فہرست؟ شرک کرنے والے، سود کا لین دین کرنے والے، والدین کے ماں باپ کے نافرمان۔ تو اس قسم کے گناہوں سے وحدہ لا شریک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس مقدس رات کے صدقے ہمیں ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک عزم مصمم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام کی باتیں۔ کوئی بھی معاملہ کرنے لگے اسلام کیا تقاضا کرتا ہے، کوئی بھی کا معاملات کرنے لگے سب سے پہلے شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا اس میں حکم کیا ہے۔ کوئی بھی معاملات ہوں، ایکس وائی زیڈ زندگی، انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے جات ہیں، ان شعبے جات میں جو کچھ بھی معاملات اس کو کرنے پڑتے ہیں، سب سے پہلے کرنے سے پہلے وہ اس بات کو دیکھے کہ شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہر عمل سے پہلے شریعت کو مقدم رکھ دے گا تو یہ امید ہے بلکہ بالیقین اس کا کام بگڑنے نہیں دے پائے گا، اس کا کام غلط طریقے سے نہیں سر انجام ہوگا، بلکہ شریعت کے تقاضے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے معاملات سے فراغت حاصل کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، ان مقدس راتوں میں خوب عبادت کیجیے، شب بیداری کیجیے اور مساجدوں کو آباد کیجیے۔ یہ فقط ان راتوں نہیں، یہ رات تو بڑی خصوصیت کی حامل ہے، لیکن دیگر راتیں بھی ہیں۔ ابھی شب قدر بھی آنے والی ہے، شب قدر بھی آنے والی ہے، رمضان المبارک 27ویں شب۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ شب قدر کب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دن میں بھی اور بالخصوص طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم، یہ اپنی راتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، شب قدر کی بات کر رہا ہوں جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ تو کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت شب قدر کس رات ہوتی ہے؟ فرمایا جس رات کی تجھے قدر ہو جائے ہر رات تیرے لیے قدر کی رات ہے۔ تو ہمیں قدر نہیں ہے، جس دن ہمیں راتوں کی قدر ہو جائے تو ہر رات ہمارے لیے شب قدر جیسی فضیلت والی رات بن جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا،
چلتے پھرتے تو کوئی ہر شخص درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، 5 وقتہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ کبھی ذہن میں خیال آیا ہے کہ یار جب سب سو رہے ہوں میں مصلی بچھاؤں، غسل کروں، عطر لگاؤں، خوشبو لگاؤں اور اپنے دل میں بیٹھ جاؤں اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کروں؟ اس توجہ کے ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کیجئے، وقتاً فوقتاً کیجئے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ نماز بھی ذکر خدا ہے اور پھر اس کے نام کا ذکر کرنا بھی ذکر خدا ہے۔ فرمایا نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اس عبادت سے جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرو، وَقُعُودًا، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرو۔ یعنی جب لیٹ جاؤ کروٹوں پر تو تب بھی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرو۔ تو ہمہ وقت حتیٰ یأتیک الیقین، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتیٰ یأتیک الیقین، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم مر جاؤ، یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، یہ رب کا فرمان ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں عبادت مرتے دم تک کرنی ہے، طریقے سے کرنی ہے، 5 وقتہ کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔